ایک بہت ہی بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی ہے اور توہین رسالت کی ہے، توہین قرآن کی ہے، توہین صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ہے۔ اور انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا اور باہر کے ممالک کے اندر کہ معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غلطی ہے، اور انہوں نے دراصل حضور علیہ السلام کی ذات پہ اٹیک کیا، اور جو امی حضور علیہ السلام کا لقب ہے، دراصل اس کے اندر حضور علیہ السلام کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اس نے امی کا معنی معاذ اللہ ان پڑھ لیا، اور امی کا معنی یہ لیا کہ حضور علیہ السلام لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ شان کریمانہ عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر حضور علیہ السلام کا کوئی بھی استاد نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کا کائنات کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام معلم کائنات ہیں، یعنی حضور علیہ السلام سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات سے سیکھ کے آئے ہیں، اور اس ذات قدیر نے حضور علیہ السلام کو ہر چیز سکھائی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب علیہ السلام جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی تو شان یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کہ محبوب علیہ السلام غیب کی خبر بتانے کے اندر بخل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بے پناہ علم عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کا بے پناہ مقام و رتبہ ہے، لیکن وہ جو مفتی ہے طارق مسعود، اس نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کی اتنی بڑی شان امی ہونے کو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا نقص بتایا، اور پھر اسی وجہ سے اس نے قرآن مجید فرقان حمید پہ اٹیک کیا کہ معاذ اللہ جو لفظ لا نصف عن ہے یہ غلط ہے، اور اس نے اس سے سہارا لیا گرامر کا، حالانکہ اگر اس نے علم و صیغہ پڑھا ہوتا، ایک بنیادی کتاب ہے سر کے، اگر اس کو پڑھا ہوتا، اس کے اندر 31 نمبر صیغہ یہی ہے لا نصف عن، کہ شروع میں نون تاکید خفیفہ ہے، آخر شروع میں لام تاکید ہے، آخر میں نون تاکید خفیفہ ہے، یعنی یہ اصل میں تھا لا نصف عن۔ پھر وہ جو نون تاکید خفیفہ ہے وہ تنوین کے زیادہ مشابہ ہے، اس لیے پھر اس پہ تنوین دے دی گئی، اور اس کو اس نے اتنا بڑا ایشو بنایا کہ معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غلطی ہو گئی، اور پھر اس نے کہا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے غلط لکھا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حاضر کلام نہیں فرمایا کہ اس کلام کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یا پھر حاضر قرآن نہیں فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے جو پڑھی جانے والا ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حاضر کتاب فرمایا، یعنی جو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو لکھوایا ہے، نہ حضور علیہ السلام کے لکھوانے کے اندر کوئی شک و شبہ ہے، نہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لکھنے کے اندر کوئی شک و شبہ ہے، لیکن اس نے در حقیقت حضور علیہ السلام کی شان اقدس پہ اٹیک کرنے کے لیے اس نے معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی بھی توہین کی، اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بھی توہین کی کہ معاذ اللہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو غلط لکھا، آخر کے اندر پھر اس نے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو بھی نہ چھوڑا، اور یہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العزت کی ذات نے جس طرح یہ قرآن مجید فرقان حمید لکھا گیا غلطی کے ساتھ معاذ اللہ، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو میرے بھائی مفتی صاحب ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور جس طرح حضور علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے رسول بن کے تشریف لائے ہیں، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید بھی تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب بنا کے اللہ رب العزت کی ذات نے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نزول فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی لا ریب لا شک کا کتاب ہے،
لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے تو چلو سبقت لسانی ہوئی، اور بعض و نصیحت کے اندر ہو بھی جاتا ہے کہ انسان کا ذہن کہیں اور چلا جائے، جس کی وجہ سے بیان کچھ انسان کرنا چاہ رہا ہو لیکن وہ بیان کچھ اور ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو ٹرینڈ چلایا گیا کہ معذرہ گستاخی ہو گئی، یہ توہین صحابہ ہے، توہین قرآن ہے، توہین رسالت ہے۔ اصل تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے رابطہ کیا جاتا، ان کا موقف لیا جاتا، لیکن ان سے رابطہ کیے بغیر اس چیز کو بہت زیادہ اچھالا گیا۔ پھر بھی ان کے اس جذبے کو میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے فوراً اپنا وضاحت بیان ریکارڈ کرایا، لیکن اس کو نہ مانا گیا تو انہوں نے پھر دوبارہ اپنا وضاحت بیان ریکارڈ کرایا، اور پھر تیسری دفعہ پھر اپنا وضاحت بیان ریکارڈ کرایا۔ یعنی اصل یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کا وضاحت بیان آ گیا تھا تو اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی، لیکن ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی سے حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ نکل جائیں اور وہ کہنا بھی نہ چاہتا ہو، غلطی سے سرزد ہو جائے، یا پھر انسان ہے بعض و نصیحت کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے اگر کچھ غلطی سے الفاظ نکل جائیں اور وہ الفاظ بھی اس سے نکلے جو کہ عالم ہو، اس سے نکلے جو اسکالر ہو، اس سے نکلے جو دین کی ترجمانی کرنے والا ہو، تو پھر ہم لوگ اس کو بہت بڑا ٹرینڈ بنا دیتے ہیں اور اس کے خلاف پوسٹیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو اچھالا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کرنا، لوگوں کو علماء سے دور کرنا، لوگوں کو حضور علیہ السلام کے دین سے بیزار کرنا، اور اس کے لیے وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پوسٹیں بنا کے ان مسلمانوں کو دین کے خلاف کیا جائے، اور پھر دین کی جو سربلندی ہے اس کو معاذ اللہ گرانے کی کوشش کی جائے، تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے اعلیٰ کار بنتے ہیں۔ اور جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کہ ان کے خلاف یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، حالانکہ ان کے 3 وضاحت بیان آ چکی ہیں، لیکن اس کے بعد وہی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کو سمجھتے، اور جب ان کا وضاحت بیان آ گیا تو اس پہ خاموشی اختیار